پاکستان میں مناسب انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے معذور افراد کی مختلف عوامل زندگی تک رسائی بہت محدود ہے۔ وہ نہ صرف مناسب تعلیم اور ذرائع روزگار سے محروم ہیں بلکہ انہیں ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایک بے بس، لاچار اور قسم پرسی کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ اور ان رویوں کی بڑی وجہ جہاں مناسب سہولیات کا فقدان ہے وہاں لوگوں میں شعور کی کمی بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جسمانی معذوری کو ناقابل علاج سمجھ کر معذوران کو ذلت کی زندگی جینے پر مجبور کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسمانی معذوری قابل علاج ہے اور انہیں ہمدردی نہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں معذور افراد کی شرح کل آبادی کا تقریباً 15% ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں معذور افراد کی شرح کل آبادی کا 10% ہے اور اس تناسب میں تمام اقسام کی معذوری شامل ہے۔ خالد سینٹر فیصل آباد ادارہ بحالی معذوراں جو کہ فروغ فاؤنڈیشن کی ایک کاوش ہے جس کا قیام 1963 میں ہوا، پاکستان کے ان چند اداروں میں سے ہے جو معذوروں کو مناسب علاج کے بعد اس قابل بنا دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو پاتے ہیں بلکہ عزت کی زندگی باوقار طریقے سے گزارتے ہیں۔ 1963 میں خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بنیاد رکھی گئی فیصل آباد میں، اور خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بنیاد رکھنے کا مقصد تھا وہ لوگ جو جسمانی طور پر معذور ہیں ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد فروغ فاؤنڈیشن کی قیام ہوا۔ فروغ فاؤنڈیشن کا ایک ایکٹیو پروگرام ہے خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان پیشنٹس کے لیے کام ہوتا ہے جو کہ جسمانی طور پر معذور ہیں، اور فروغ فاؤنڈیشن ان پیشنٹس کے لیے کام کرتی ہے جو لوگ اپنا علاج معالجے کے اخراجات خود برداشت نہیں کر سکتے۔ غریب بھی آئے، ان کو کھانے بھی دیے، بستر بھی دیے، اور ان کی اٹھا کر اپنے ٹیبل پر لے جانا، اٹھا کر ان کو نیچے رکھنا۔ میں نے بہت کام کیا، میں پیسے بہت کم لیتا تھا، میں لالچ نہیں کیا پیسے کا۔ خالد سینٹر کے قیام کی بنیاد غالیہ فروغ صاحبہ کے سسر جناب محمد خالد صاحب نے رکھی، جن کے والد تقسیم پاکستان سے پہلے مصنوعی اعضاء بنانے اور لگانے کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے اس خدمت کے سلسلے کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس کی ترقی اور ترویج کے لیے بھی محنت کی۔ کئی مریض آئے میرے پاس جو بالکل نکارہ ہو چکے تھے، ان کا علاج کیا، وہ ملٹری میں آج کل کام کر رہے ہیں، کوئی کرنل ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی کچھ ہے۔ فروغ فاؤنڈیشن میں جسمانی معذور جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو کلب فٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو پولیو کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور جو سی پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ان میں وہ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو کسی حادثے کی وجہ سے اپنا اعضاء جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، یا کسی شوگر جیسی بیماری کی وجہ سے اپنا اعضاء جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعضاء جو ہیں وہ یہاں پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے والدین جن کے بچے معذور ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے آج بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ جو معذوری ہے کلب فٹ کی، ٹیڑھے پاؤں کی، سی پی کی، یہ کوئی جنات کا عمل نہیں ہے۔ یہ معذوری ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ بچہ نارمل ہو سکتا ہے اور نارمل عام بچوں کی طرح اسکول گوئنگ ہو سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ فروغ فاؤنڈیشن اپنے بنیادی مقاصد معذوری قابل علاج، معذور افراد کا بلند معیار زندگی اور حصول تعلیم و روزگار کو لے کر اپنے ادارے کی چار دیواری سے باہر نکلے اور معذوری اور اس کے علاج کے سلسلے میں عوام الناس میں آگہی پیدا کرنے کے لیے سیمینارز منعقد کیے، میڈیکل کیمپس لگائے اور مریضوں کو رجسٹرڈ کرنے کا کام شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ سالہ سال سے اپنے آپ کو اپاہج سمجھ کر ویل چیئرز اور چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے ان کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی۔ یہ معذور افراد اپنے آپ کو معاشرے پر بوجھ سمجھتے ہوئے ذہنی تناؤ اور احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ فروغ فاؤنڈیشن کے اس کاوش کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ رینگتے ہوئے ادارے میں آئے، لیکن علاج معالجے کے بعد اپنے قدموں پر چل کر بخوشی گھروں کو واپس گئے۔ الحمدللہ ہمارے ایسے کئی پیشنٹس ہیں جن کو ہم لے کر آئے، ان کو ٹریٹمنٹ دیا اور آج وہ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں وہ صرف پنجاب سے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے ہی پیشنٹ جو ہمارے پاس یہاں پہ فروغ فاؤنڈیشن میں علاج معالجے کے لیے آتا ہے، جس میں کلب فٹ کا پیشنٹ بھی ہے، اور کلب فٹ میں ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو ایک فیملی سے 3 بچے، 4 بچے جن کے علاج کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور وہ الحمدللہ نارمل زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں۔
روٹا چلا رہا جی، روٹے دے وچ جو پچھو گیئر لاون لگا تے وچ پیر آ گیا، انہیں موقع تے لت کٹ دیتی. جدو لت کٹی گئی موقع تے جی مایوس ہو گئے، ڈاکٹر کو لے گئے جی، انہیں پٹیاں شٹیاں تروپے شروپے بارے شرے. پھر اسی 1.5-2 سال انجے ہی لگے بتیا. پھر سانو دوست آخیا بھی اتنے عبداللہ پول تے خالد سینٹر ہے گا، اتنے لتاں لاؤندے ہیں گے. اسی اتنے گئے تے ساری انہیں لت لائی ساری، تے اللہ دے حکم نال بڑی بہتری ہو گئی ہے. اسی چل پھر لینے سارا کچھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی کہ مایوسی جیڑی نا ختم ہو گئی. یعنی کہ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ لت میری نال لتھی ہوئی ہے. جدو لانے آئے نا ادو مایوس ہوتا بھی لت میرے نال کوئی نہیں ہے. جدو پائی ہوئی ہوتی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لت اپنی ہے یا ہر کام ہی کر لینا، ٹریکٹر چلا لینا، موٹر سائیکل چلا لینا، زمیندارا کر لینا، کئی واہ لینا گے، ہر کام ہی کر لینا جی. فروخ فاؤنڈیشن نے مریضوں کی جسمانی اور معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی مدد آپ اور علاقے کے مخیر افراد کی مدد سے ان مریضوں کا جزوی اور مکمل مفت علاج کا آغاز کیا. ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لوکل ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے اس وقت فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، ایک صنعتی شہر ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دل کھول کر امداد بھی کرتے ہیں. بچے کا نام ہے احمد رضا. یہ بچہ جو ہے نا میرا، یہ شروع سے بیمار تھا 1 ماہ سے. جس وقت پیدا ہوا تھا نا اس ٹائم 1 مہینے کا سے اس کو بخار ہویا. ڈاکٹر نے کہا سی 5 سال تک یہ بچہ صحیح نہیں ہوئے گا. تو یہ حالت جیڑی سی وہ پاگلوں جیسی سی. گردن ایک سائڈ سے اور جو اس کے پاؤں سے وہ بیک سائڈ تے لگے ہوئے سی. 5-6 سال تک میں اس نو بہت جگہ تے لے کے گیا، جس جگہ تے بھی علاج واسطے اتنے میری کفیت بھی نہیں سی بھی میں علاج کرا سکا. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے فروخ فاؤنڈیشن میں ایسی سہولت ہے کہ ان کا علاج جو ہے نا فری کیا جائے، اور ان کو لیمز بھی پرووائڈ کی جائیں، اور ان کے لیے جو ان کی واکنگ ایڈز جیسے بریسز ہیں، جیسے سرجیکل شوز ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں. وہ فروخ فاؤنڈیشن اپنے ذرائع سے فنڈ میں سے ان کا علاج جو ہے نا وہ کرواتی ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب نے 5 مہینے تک اس دا نا علاج کیتا، یعنی پلسٹر وغیرہ ہر چیز. بہت اچھی پوزیشن رہی. اور یہ میرا بیٹا جڑا، اس نے بھی ہمت نہیں ہاری. اسی الحمدللہ علاج کراندے رہے. اج میرا بچہ جڑا اج کھلو بھی رہا، میرا بچہ چل بھی رہا. فروخ فاؤنڈیشن نے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ تحقیق کا کام بھی شروع کیا. مریضوں کو مصنوعی اعضاء لگانے کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کو مؤثر بنانے کے لیے ورکشاپ کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا. میرا نام لیاقت علی ہے جی. میں اس ادارے 25 سال تو کام کر رہا. ماشاءاللہ میں لگ بھی بنانا. اس لگ ماشاءاللہ اسی بنانے ہاں، ناپ لینا خود تیار کر کے اس لگ نو مریض نو پہننا وا. پہلے مریض انشاءاللہ وساکھیاں تے آندا ہے، اس تو بعد اسی لگ پہننے ہاں وہ تر کے اپنے پیراں تے چلا جاندا ہے. فروخ فاؤنڈیشن کا رشتہ ان مریضوں کے علاج معالجے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد بھی ان سے رابطہ بحال رکھا جاتا ہے اور انہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح ان اعضاء کو مختلف ورزشوں کے ذریعے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. جب مجھے پولیو ہوا تو میری ٹانگ بالکل موومنٹ نہیں کرتی تھی، اور جو ہے وہ 3 منتھ کا، میں اس ٹائم میری ایج 3 منتھ تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے اس ٹائم بتا دیا تھا کہ پولیو ہو چکا ہے. تو ڈاکٹرز نے ایکسرسائز بتائیں، تو وہ میں نے ایکسرسائز، میرے گھر والوں انہوں نے شروع کر دی ایکسرسائز کرنا. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہوئی اس سے. ان کی بحالی کے بعد ان کو نفسیاتی طور پر پھر سے ایک فعال فرد بنانے کے لیے نفسیاتی لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں، جن سے نہ صرف ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. انہوں نے میرا 1 ایئر جو ہے میرا علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا، اور اس کے بعد پھر کافی زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے. اب میں جم جوائن کر لیا میں نے، اور جب میں پہلے دن جم گیا ہوں تو مجھ سے 10 کلو وزن اٹھایا جا رہا تھا، اور اب جو ہے وہ میں 25 کلو وزن جو ہے وہ اب اٹھا لیتا ہوں ابھی. اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب میں 80 کلو تک وزن اٹھاؤں گا. مجھے پولیو کی پرابلم تھی شروع سے، اور اب تک جتنا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ
पोलियो जो है उसका 100% उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। फरूख फाउंडेशन खिदमत के इसी जज्बे के तहत काम कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाए कि जिस्मानी माजूरी काबिल इलाज है, और फाउंडेशन पुरअज़्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। इससे पहले हमारे और बच्चों का इलाज भी इधर हो गया है, बिल्कुल कामयाब, अभी वो खुद चल सकते हैं, बिल्कुल पाँव भी सीधा है। तो और अभी मेरे बेटे का भी इलाज भी इधर हो गया। अगरचे माजूर लोगों की शरह ज़्यादा होने और जदीद सहूलियात की कमी की वजह से बहुत से लोग अभी भी मुंतज़िर हैं, लेकिन फाउंडेशन आखिरी मरीज के इलाज तक ये जिद्दोजहद जारी रखेगी। हम ये समझते थे कि ये लाइलाज मरज़ है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से लोग हमने देखे कि उसके पाँव उसी तरह वही टेढ़े रह जाते हैं। लोग भी ये समझते हैं कि ये लाइलाज मरज़ है, लेकिन इसका इधर कामयाब इलाज होता है, बिल्कुल सीधा हो जाते हैं पाँव, कोई मसला नहीं होगा। और लोग औरों को भी चाहिए कि इधर से अपना इलाज करवाएं, अपने बच्चों को बड़ों जो भी हो इधर ले आए। हाँ पपी दे दो भाई, इधरों किधरों पपी देनी है, इधरों चलो तू भी ले ला, पपी ले लो।